آپ نے فرقہ بندی والوں کے بارے میں عذاب سن لیا، جو کہ یہ ملا کبھی بھی بیان نہیں کرتے، بس لوگوں میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی نافرمانی پر غور ہی نہیں کرتے۔ بت پرست ہوں یا فرقہ پرست، سب کا یہی حال ہے، بلکہ یہ ابلیس کو خالق کائنات کا نافرمان کہتے ہیں اور خود کو فرما بردار کہتے ہیں۔ تصور میں ابلیس اور انسان کا مکالمہ سنیں۔ انسان نے ابلیس سے کہا، تو خالق کائنات کا نافرمان ہے۔ تو ابلیس نے انسان سے کہا، تو نے میری نافرمانی پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس حقیقت پر ذرا غور کر، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 12، حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہیں، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ تو میں نے جواب دیا، سورۃ ہجر آیت نمبر 39۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جیسے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان پر الزام لگائے تو وہ اس الزام کے ثبوت میں جواب دیتا ہے۔ اگر میں نے خالق کائنات کی نافرمانی کی ہے تو جب میں نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو خالق کائنات نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا، سورۃ صاد آیت نمبر 87، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔ بس جب میں نے خالق کائنات کا فرمان سنا کہ خالق کائنات میرے اس عمل سے انسان کو نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ جو میرا حکم نہیں مانے گا اسے میں اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا، یعنی میرا عمل انسان کے لیے نصیحت ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہ نصیحت سمجھ نہ آئی اور مجھ پر نافرمانی کا الزام لگا دیتے ہو۔ بس تمہارا اور میرا موازنہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کی خواہشوں کے لیے خالق کائنات کا قانون توڑا، اور میں نے اس کی محبت میں، مجھے اپنے رب سے بہت محبت ہے، میں اس محبت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہتا۔ خالق کائنات اور اپنی محبت میں توحید پرست رہنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے خالق کائنات کی محبت اور توحید کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اس کی تفصیل آپ کلپ ابلیس نے اپنی گمراہی کا ذمہ دار خالق کائنات کو ٹھہرایا میں دیکھ لیں گے۔ آپ ابلیس اور انسان کا مکالمہ میری اس فکر سے سن لیں کہ ابلیس خدا کا کتنا نافرمان تھا اور انسان خدا کا کتنا فرما بردار ہے۔ انسان نے ابلیس سے کہا، تو خدا کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں نے جان کے بدلے اپنی توحید کو بچایا ہے۔ اے انسان، تو میری فکر نہ کر، اپنی نافرمانی پر غور کر۔ تو نے کہیں فرقہ بندی، کہیں بت کے آگے سر جھکایا ہے۔ ابلیس نے انسان کو کیوں آئینہ دکھایا؟ اس کی مزید وضاحت لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔